دارا اپنے بچوں کو آزادی کے غدار نہ بنائیں۔ صرف سیلیبریٹ کرنے میں، یعنی سیلیبریٹ کرنا، جشن منانا، خوشی منانا، مستی کرنا، انجوائے کرنا، سڑکوں پر ون ویلنگ کرنا اور سلنسر نکال کر مختلف قسم کا شور مچانا، لوگوں کو تنگ بھی کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیے، یہ جشن منانے کی عادت، یہ مست ہونے کی عادت، بہت زیادہ انجوائے کرنے کی عادت، مستی سے بھرپور خوشیاں شراب کے نشے کی طرح ہوتی ہیں کہ آپ اپنی اصل جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں، آپ ان سے بے فکر ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے بچے کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے، خواہ وہ کوئی مذہبی تہوار ہو یا اسی طرح سے یوم آزادی کا تہوار ہو، وہ جشن منانے پر فوکس کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا، بلکہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی خوشی اور خوشی کا بے لگام اظہار تو کسی بہت بڑی اچیومنٹ کے نتیجے میں ہونا چاہیے نا۔ تو آزادی، حصول آزادی کو حاصل کر لینا، اچیومنٹ آف فریڈم، یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف صرف ایک قدم تھا، یہ صرف ایک فرسٹ سٹیپ تھا۔ پھٹے پھٹے جسم ہیں، نہتے اور درد سے چور ہیں، بے گھر ہیں، بے سر و سامان ہیں، جبکہ ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں میں کرپانے، بھالے اور نیزے ہیں، اور پھر انگریز سرکار کی بھرپور کھلم کھلا سرپرستی ہے۔ اسی کھلم کھلا سرکاری فوجی سرپرستی میں قتل و غارت گری کا مزہ لینے کے بعد مسلمانوں کی پوری ٹرین کو آگ لگا دی گئی۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان، نوجوان، بچے، بوڑھے، عورتیں تک جل کر راکھ ہو گئے، کوئلہ بن گئے، اور جو زندہ بچ گئے وہ نہ زندوں میں تھے نہ مردوں میں تھے، اور پھر وہ جانوروں کی خوراک بنے، اور اتنی زیادہ خوراک کہ مسلمانوں کی لاشوں کو نوچ نوچ کر گدھ بھی تھک گئے۔ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کہ باپ کو نہیں پتا میری نوجوان بیٹی کہاں رہ گئی، ماں کو نہیں پتا کہ میرے جوان بیٹوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے اور ان کی لاشوں کے ساتھ جانوروں نے کیا کچھ کیا، اور ان کی لاشیں کن کنووں میں گر گئیں، کن کنووں میں وہ دفن ہو گئیں۔ منزل کے حصول کی طرف یہ پہلا قدم مکمل ہو گیا۔ 14 اگست 1947 کو ایک آزاد ملک اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا کر دیا۔ منزل کی طرف پہلا قدم اٹھانے والی وہ نسل تو رخصت ہو گئی۔ اب اگلی نسل کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو گبرو نوجوان ہیں، آج اس آزادی کے حقیقی محافظ بننے کی بجائے اپنی ذمہ داریوں سے غافل، پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا بسنے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے۔ جب ہر سال یوم آزادی کے موقع پر ایک دو دن کے لیے گول گپاڑا کرتے ہیں نا، جب یہ جشن کے نام پر جب یہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، آپ یقین جانیے آزادی کے دشمنوں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتے ہیں، اور آزادی کے لاکھوں شہداء کی قربانیوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ان شہداء کی روحوں کو یقیناً یہ مزید بے چینی سے دوچار کرتے ہیں۔ یوم آزادی صرف جشن منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ آزادی کے تحفظ اور تکمیل پاکستان کے ایک ٹھوس اور پختہ عزم اور عہد کا نام بھی ہے۔ اپنے بچوں کو پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، اس کے تحفظ اور اس کی سربلندی کے لیے اور آزادی کے حصول کے لیے دی گئی لاکھوں قربانیوں کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہونا بھی سکھائیے۔ صرف آزادی کے نام پر پاکستان دشمنوں کے تیار کردہ کھلونوں سے مست ہونا ہی سکھانا کافی نہیں ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو بتائیے، انہیں سکھائیے، انہیں مفہوم سے آگاہ کیجیے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، ہم تو صرف عنوان تھے، اصلی داستاں تم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔